حضرت ابو طالب لوگ یعنی روایات پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی فلاں حدیث میں موجود ہے، وہ جہنم، وہ آگ، وہ پاؤں، یہ سب، ان تمام چیزوں کو کیسے قطع نظر رکھا جائے اور کیسے ان کی فساد اور کیسے ان کی عصمت کو بیان کیا جائے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام والا معاملہ جو ہے وہ تو طے ہو چکا ہے. الحمدللہ فقیر نے 12,500 صفحات پر ان کی حرمت کا تصور پیش کیا ہے، اور وہ بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں. یہ سب کچھ ایک سازش کے طور پر حرمت ابو طالب کو پس منظر میں رکھنے کے لیے، اور ان کے وہ عظیمت مآب جذبے جو دین کی طاقت بنے ہیں ان کو پس منظر میں رکھنے کے لیے ایک سازش ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی دینی، اخلاقی، روحانی حقیقت نہیں ہے. یہ جو مثلا FIR کا متن یہ ہے جو کاٹی گئی ہے، بوگس FIR حضرت ابو طالب علیہ السلام پر. وہ متن یہ بنایا گیا ہے کہ آخری وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کو کلمے کی دعوت دے رہے تھے، تو ساتھ ابو جہل بیٹھا تھا، امیہ بن خلف بیٹھا تھا. انہوں نے کہا اترغب عن ملت آبائک، اپنے آباء و اجداد کی دین سے ہٹ جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انا ملت علی آبائی، اپنے آباء و اجداد کے ملت پر ہوں وغیرہ. تو حضور نے کہا کہ میں جناب والا آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ میں روک نہیں دیا جاتا. یہ اس FIR کا متن ہے. پھر آیت آگئی جی نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ جناب نبی کسی مشرک کے لیے دعا مغفرت کرے گا، اس کا قریبی ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے اس آیت کا روایت. اور پھر انک لا تہدی من احببت، یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. میں اعلانیہ آپ کے وساطت سے پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے ٹائٹل پر لکھا ہے بدترین جھوٹ ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر لگایا جانے والا یہ کفر اور شرک کا بہتان کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے اسے روایت کیا ہے وہ نہ وہاں موجود ہے، نہ اس کا نشان ملتا ہے. اچھا. ہاں جی. 21 سال بعد وہ اسلام لاتا ہے، 32 سال بعد اپنے بیٹے کو بتاتا ہے. دو جو آیتیں ملائی ہیں اس میں، دونوں آیتوں کے نزول کے درمیان 14 سال کا فاصلہ ہے. شان نزول ہی الگ ہے. ہاں، شان نزول، دونوں کا شان نزول ہی الگ ہے. اللہ اکبر. نہ محل کلام الہی میں چیز مقصود ہے، اور نہ نظم نسق کے اندر یہ چیز موجود ہے، نہ ربط کلام الہی میں کوئی ایسا چیزیں مقصود ہے. یہ روایتیں گھڑی ہوئیں، جوڑی گئیں اور ان کے ساتھ نتھی کر دی گئی. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں 10 سن نبوی تک یہ جو سلسلہ بنا ہے، 10 سن نبوی کو جناب ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے. اب 10 سن نبوی کو وصال ہو جاتا ہے، وہاں یہ FIR بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. حیرت ہے ابھی نزول قرآن کو، اس آیت کو جس سے متعلق جوڑی گئی ہے اس کو ابھی 13 سال باقی ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. 13 سال بعد، اور پھر جس کنٹیسٹ میں وہ نازل ہوئی ہے وہ بڑا عجیب ہے. وہ کفار مکہ کی بدعہدیوں پر سوشل بائیکاٹ کے کنٹیسٹ میں نازل کی گئی ہے کہ بھائی یہ بدعہد ہو گئے ہیں، اب نقص امن پیدا کرتے ہیں، ان سے جناب والا بیزاری کا اعلان کر دو. اور یہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. اس کا آغاز بھی بغیر بسم اللہ کے ہے. اس صورت کا ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ اس کے اندر نہیں ہے. فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ. آگے ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. بدعہد کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو اس تسلسل کو بیان کرتے ہوئے پھر آگے چلے گئے کہ ان کے لیے کوئی بھی ہمدردی کا جذبہ محبوب آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بدعہد ہیں. اب نازل ہوا ہے یہ 9 سن ہجری کے بعد، غزوہ تبوک کے بعد. اللہ وقوع ہے وفات ابی طالب کا 10 سن نبوی کا، درمیان میں 12.5 سال، پونے 13 سال کا فاصلہ ہے. اللہ. اور جو دوسری آیت جوڑی گئی ہے وہ 7 سن نبوی سے پہلے، یعنی 6 سن نبوی کو، ہجری نبوی کو. اچھا. ہاں، پہلے سورہ حجر نازل ہوئی، پھر اس کے بعد یہ نازل ہوئی، سورہ انعام کے بعد یہ نازل ہوئی. اور ڈرامہ دیکھو کہ اس کا مطلب اور مدعا کچھ اور ہے. کسی آنے والے سفیر کو آپ نے دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں کسی قوم کا سفیر ہوں، مشورہ کر کے پھر اسلام قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے جواب میں یہ فرمائی انک لا تہدی من احببت. وہاں سفیر کو اٹھایا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جڑ دیا ہے. یہ قیامت خیز مناظر ہے. نہیں ہدایت دے سکتے، وہاں کا جملہ وہاں جوڑ دی. ہاں، ہمیں یہ ڈرایا جاتا ہے کہ فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں امام. ہمیں اماموں سے ڈرایا جاتا ہے. نصوص قرآن کے مد مقابل کسی امام کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر. جب نصوص قرآن نہیں اس محل کو قبول کر، پھر ان کا کردار، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار. مثلا اس سے پہلی آیت ہے 4 سن
नबवी को नादिल हुई है, फस्दा बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन। हबीब अब खुल के बयान करो ला इलाहा इल्लल्लाह की हुर्मत को, और जिस मन में शिरक देखो उससे दूरी कर लो। अब 4 सने नबवी से लेकर 10 सने नबवी तक वजूद पैगंबर पैवस्त रहा। हाय हाय किसके साथ? अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ। हाय हाय। तो खुदा को इतना ही नहीं चेताया कि यार ये भी मुशरिक है। अल्लाह अकबर। और फिर इससे बड़ी बात, ये तौबा करे उम्मत, अगर मैं काजी होता तो शायद इनके कत्ल का फतवा देता। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी हुर्मत को पामाल करते हैं। अब कुरान ये कहता है कि मेरे हबीब, देखो ना ये मकामात है ना, सानिया सनैन माफिल गार इद यक़ूलु साहिबी, ये हुर्मत है ना हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। यहाँ इस नस में सोबत और मैयत का तस्वर है। इससे ऊपर भी एक मकाम है, वो मकाम है नफ्स रसूल होना, व अनफुसना व अनफुसकुम। इससे ऊपर भी एक मकाम है, वो ये है कि मेरे हबीब, लोग सोहबत इख्तियार करके सहाबी के टाइटल में आते हैं। भाई जो हुजूर की सोहबत इख्तियार करे वो सहाबी, और जिसकी सोहबत में खुद मुस्तफ़ा 50 साल रहे, अल्लाह अकबर। वो क्या होगा? अच्छा, अब कुरान करीम ने, सुभान अल्लाह। हो सकता है कि कोई शख्स ये कहे कि मेरी जज्बाती कलमात हैं, ये फ़र्त अकीदत है। ऐसा नहीं, तहकीक का तालिब इल्म हर चीज़ जांच कर। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रूबे ज़मीन पर अब ये फैलाव है और उर्स अबू तालिब अलैहिस्सलाम हो रहे हैं। मैं हैरत ज़दा हूँ, कुरान कहता है कि अल हबीब अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। सुभान अल्लाह। चूँकि अहले सुन्नत हूँ और मैं यही मुताला करता हूँ अहले सुन्नत की तफासिर का, अहादीस का वगैरह। जी। मैंने 1200 से ज़्यादा तफासिर देखी इस कंटेस्ट में, तो किसी को सिवाय अबू तालिब के इस आयत का और माना नहीं मिला। हाय सुभान पर जिस माने के तसव्वुर में पेश किया गया कि आवा जो है इसका असल मसदर क्या है, आवा का असल मसदर है अल ईवा। इसका माना है ए जम्मा का इला अम्मे का अबी तालिबिन। हबीब, हमने आपको आपके आम में जम कर दिया हाय है। हाय हाय हाय। सोहबत कहाँ है यार, जम्मियत कहाँ सुभान अल्लाह, है? इसलिए सुभान मुझ पर लोग मुझसे सवाल हाय, करते हाय, हाय, हैं, हाय। आलम इस्लाम से बड़े बड़े स्कॉलर, क्या आप अबू तालिब को सहाबी कहते हो? मैं कहता हूँ नहीं कहता। कहते हो क्यों नहीं कहता? मैंने कहता कि सहाबियत अगर से बड़ा मर्तबा है, फिर भी इस मर्तबे होने, बड़े होने के बावजूद भी कद अबू तालिब से सहाबियत बहुत छोटी है। हाय हाय।